السلام علیکم۔ خرم الہی صاحب کا آپ کو مسئلہ پتہ ہے کہ وہ لمبے لمبے نام پھینکتے ہیں اور پھر سویپنگ اسٹیٹمنٹ بھی ان کے حوالے سے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کی اسٹارٹ اپ پاکستان کے ساتھ غالباً ہو آر اقبال کے شاہین ویٹ خرم الہی ریسرچ اسکالر۔ اب ایک تو انہوں نے کیونکہ جو ان کا ہے کہ روانی میں جلدی جلدی نام لینے اور تھوڑا سا سامنے والے پہ روب جمانا ہے، اب انہوں نے تھیلیز انیگزامینڈر اور انیگزامینیز کا نام لیا کہ یہ تینوں اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جی واٹر سے جو ہے وہ واٹر بیسک سبسٹینس ہے، دنیا واٹر سے بنی ہے۔ اب حالانکہ یہ فلاسفی کے فرسٹ ایئر کے طالب علم کو بھی غالباً یہ پتہ ہو جو فرسٹ ایئر آنرز میں ہو کہ تھیلیز نے جو ہے وہ واٹر کا کہا تھا کہ بیسک سبسٹینس، اور کچھ لوگوں کے خیال میں ہی مسٹ ہیو آبزروڈ یہ جو لکوڈ گیس ہے اور ٹھوس ہے اس نے ہو سکتا اس کو آبزرو کیا ہو، یا یہ آبزرو کیا ہو کہ پانی ہر جگہ جو ہے وہ ضروری ہے، سویلائزیشن بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اینڈ سو فورتھ۔ تو اس نے کہا بیسک سبسٹینس جو ہے وہ واٹر ہے۔ انیگزامینڈر نے کہا نہیں جی یہ انڈیفینٹ ہے اور باؤنڈ لیس ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، کوئی ایسی شے ہے بیسک سبسٹینس جو انڈیفینٹ ہے۔ اور انیگزامینیز نے کہا کہ جو بیسک سبسٹینس ہے وہ ایئر ہے۔ اب خرم الہی صاحب نے کیا کہا کہ ان تینوں کا نام لے کر کہا کہ نہیں جی یہ بیسک سبسٹینس، تینوں نے کہا واٹر ہے، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ آگ ہے، پھر کانٹرڈکٹری بات کر رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی نے کہا کہ آگ ہے، حالانکہ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں کہا۔ جو آگ کا کہا وہ ہیراکلیٹس نے کہا، ان تینوں میں سے کسی نے نہیں کہا۔ تو اب یہ فلسفے کے ارسطو بنے پھر رہے ہوتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے، اور وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی گریکس، سارے گریکس جو ہے وہ جم جاتے تھے۔ اچھا اب یہاں پر وضاحت ضروری ہے، سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ گریک کوئی مونولیتھک پولیٹیکل اینٹیٹی نہیں تھی، اس میں مختلف اسٹیٹس ہوتی تھیں، اور اسپارٹا اور ایتھنس اس میں دو بنیادی اسٹیٹس تھیں۔ اسپارٹا میں ایک طریقے سے ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی اور ایتھنس میں ڈیموکریسی ہوتی تھی، جہاں سے یہ سقراط اور افلاطون وغیرہ تھے۔ ایرسٹوٹل بھی وہیں سے تھا لیکن آیا کہیں اور سے تھا، بعد میں پھر بھاگ گیا تھا جب اس کو اس کے خلاف حالات جو ہے وہ خراب ہوئے۔ تو گریک میں ایک تو یہ کہ خالی مرد جاتے تھے جم میں، اور مردوں کے علاوہ آزاد شہری جاتے تھے، غلام نہیں جاتے تھے۔ ٹو گیو یو سارٹ آف پرسپیکٹو، خالی ایتھنس کی 4 لاکھ کی آبادی میں 2.5 لاکھ غلام تھے، اس کا مطلب وہ بیچارے 2.5 لاکھ نہیں جاتے تھے، تو ان کا عورتیں نہیں جاتی تھیں۔ تو ان کا خرم الہی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ وہ ایشو کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سینٹ کو جو ہے بتا دیا، گریک میں سینٹ ہوتی تھی، گریک میں سینٹ کی طرح کی تو آپ کوئی چیز کہہ سکتے ہیں، لیکن سینٹ اپنے ایسنس میں روم میں ہوتی تھی، گریک میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ آپ اس کو کوئی بھی چیمبر آف دا پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اسپارٹا، ایتھنز اور دوسرے اس میں ہوتا تھا 50 کچھ کی تعداد ہوتی تھی، کچھ کی زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ گریک میں جو اینڈ میں مرتا تھا وہ فلاسفر ہوتا تھا۔ اگین یہ جھوٹ بات ہے، اس طرح کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ افلاطون نے اپنی جو کتاب ریپبلک میں جو بات کہی ہے، وہ ایک خیالی اسٹیٹ کا اس نے نقشہ پیش کیا ہے۔ اس خیالی اسٹیٹ میں اس نے جو ہے وہ ایک ایلابریٹ سسٹم بتایا ٹریننگ کا، کہ بچے کو پہلے فزیکل ٹریننگ دیں گے، جمناسٹک ہوگا، میتھمیٹکس ہوگا، آخر میں جا کے وہ کوئی فلسفہ ہوگا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر آپ اس کو ملٹری ٹریننگ دیں گے تو اس سے اس کے جسم ہارڈ ہوگا، پھر اس کو آپ میوزک کی ٹریننگ دیں گے، اس سے اس کی سول سافٹ ہوگی۔ تو ہارڈنیس کے اور سافٹنیس کے کمبینیشن سے جو پرسنالٹی ایمرج ہوگی وہ ماڈریٹ ہوگی۔ تو اور وہ بھی خیالی اسٹیٹ تھی، وہ پریکٹیکلی نہیں تھا۔ یہ جو خرم الہی صاحب نے سب کو فلسفی بنا دیا، یونان کے لوگوں کو، کہ جی سارے وہ جب مر رہے ہوتے تھے تو فلسفی اور وہ باتیں کرنا، مثلا شخصیات کا یہ بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، نام پھینکتے جاؤ شخصیات کے، آگے کس نے انویسٹیگیٹ کرنا، کس نے دیکھنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی ریسٹلیس نہیں ہے تو وہ مذہبی نہیں ہے، اس کا مطلب مولانا مودودی اور عبد الوہاب وغیرہ یہ مذہبی نہیں تھے، انہوں نے تو اس طرح کی کوئی ان میں کیوریوسٹی نہیں تھی۔ آگے جا کے انہوں نے عجیب و غریب بات کی چائنیز پر، کہ جی چائنیز نے، یورپ والے کہہ رہے ہیں کہ چائنیز نے کیسے ڈیولپ کر لی سائنس ڈیموکریسی کے بغیر۔ اب انہوں نے تھوڑا سا چائنیز کمیونزم کو پڑھا ہوتا ہے یا کمیونزم کو ان جنرل پڑھا ہوتا، تو اس کی ایک امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ مٹیریلزم ہے۔ مٹیریلزم کہتا ہی ہے کہ اس دنیا کو آپ کو بہتر کرنا ہے، یہی دنیا ہے،
سائنس کو پروموٹ کرنا ہے، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے، تعلیم کو بڑھانا ہے، انسان کے شعور کو بڑھانا ہے۔ چائنا میں جو 49 میں ریولوشن آیا تو ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بمشکل 36 37 تھی، جو اٹھ کر 72 تک گئی۔ تعلیم 19% سے کم تھی غالباً، وہ اب تقریباً 100%، 95% ہے۔ ان کا جو ایوریج گروتھ آف جی ڈی پی تھی وہ 49 سے لے کے 79 تک تقریباً 5 رہی ہے، اور 79 سے لے کر اب تک 9% رہی ہے۔ 1/3 چائنا کی جو ٹاپ کمپنیز ہیں وہ اسٹیٹ رن ہیں۔ تو چائنا کی جو بیسک آئیڈیالوجی تھی اس میں یہ انہیرٹ تھا، جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی تھی۔ اس سے پہلے جو کنفیوشس کا معاملہ تھا، کنفیوشس میں اتھارٹی کا بڑا ایمفیسس تھا، عورت جو ہے وہ مرد کا کہنا مانے، اپنے ہسبینڈ کا، بچے باپ کا کہنا مانے، اور پیرنٹس کا، اور پھر شہری جو ہے وہ اتھارٹی کا کہنا مانے۔ اس پیرنشلزم کو ایک طریقے سے جو والدین کی اتھارٹی تھی اور اتھارٹی جو ان جنرل تھی، اس کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے توڑا۔ اسی طرح سائنٹیفک ترقی رشیا نے بھی کی، سوویت یونین نے، وہاں تو ڈیموکریسی نہیں تھی، وہاں بھی یہی تھا کہ تعلیم جو ہے بہت کم تھی، انڈسٹریز 11 سے 15% تھی یا اس سے بھی کم تھی، لیکن انہوں نے بہترین ایسٹروناٹ، بہترین انجینئرز، ڈاکٹر، سائنٹسٹ پیدا کیے۔ 1956 میں دنیا کا پہلا انڈسٹریل ملک امریکہ تھا، دوسرا سوویت یونین تھا۔ اسپیس میں انہوں نے ایسٹروناٹ بھیجے۔ نکسن کی اور خروشچیف کی لائیو پریس کانفرنس ہے جس میں نکسن ایڈمٹ کر رہا ہے کہ سوویت یونین اسپیس ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے۔ اب بیسکلی جو انہوں نے پھر ہندوؤں کی بات کی کہ انہوں نے فزکس میں کیسے وہ کر لی، یورپین سوچتے ہیں ڈیموکریسی کے بغیر۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ ہندوستان ڈیموکریسی ہے اور دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، اور وہاں پر تعلیم پر بہرحال پاکستان کے مقابلے میں یا دوسرے ممالک کے مقابلے میں سوچنے سمجھنے کی تھوڑی بہت تو وہاں پر آزادی ہے۔ ابھی آپ کے مذہبی بھائی بی جے پی والے آئے ہیں، جو آپ کی مذہبی سوچ ہے اسی طرح ان کی سوچ ہے، جس طرح آپ لوگ مذہب کے نام پہ بدماشی چاہتے ہیں اس طرح وہ بھی چاہتے ہیں۔ تو اب کچھ پہیا پیچھے ہوا ہے، ورنہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ 3-4 باتیں تھیں جو فلسفے کا۔ پھر ایک بات انہوں نے اور کہی جو انتہائی عجیب ہے، کسی نے بھی یونان کی تاریخ پڑھی ہو تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ جی افلاطون بازار میں نکل جاتا تھا، اب مجمع سے کہتا تھا کہ جی ہم آج زندگی پہ بات کر رہے ہیں یا زندگی کیسے گزاری جائے۔ اور بھائی سقراط یہ کرتا تھا، افلاطون نے اپنی اکیڈمی بنائی تھی، افلاطون طبقہ اشرافیہ سے تھا۔ سقراط کو وہ کہتے تھے کہ یہ مکھی کی طرح ادھر ادھر اڑ رہا ہوتا ہے یا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فلسفے کے رستم ہیں، اور یہ باتیں فلسفے کے ایک جو بنیادی اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی آتی ہوں گی۔ دوسرا ایکسل ایج کا بھی انہوں نے غلط حوالہ دیا۔ ایکسل ایج انہوں نے کہا کہ یورپ نے ایکسل ایج، کیونکہ ان کا یہ ہے نا کہ نام آپ پھینک دیں آگے تو کس نے پکڑنا ہے ان کو۔ ایکسل ایج بھائی وہ 800 BC سے لے کر 200 BC تک رہی، اسی ایکسل ایج میں یہ سارے تقریباً لوگ نمودار ہوئے، چاہے وہ کنفیوشیس ہو، آپ کا تاؤ ہو، بدھا ہو، ادھر سوکریٹیز ہو، یہ سارے تقریباً اسی ٹائم کے تھے، اور جو پوسٹ پری سوکریٹیز فلاسفر تھے وہ بھی اس میں تھے۔ اب جو بات انہوں نے نہیں کی جو کام کی بات ہے اس میں، پری سوکریٹیز اور پوسٹ سوکریٹیز فلاسفر میں یہ فرق ہے کہ پری سوکریٹیز فلاسفر نے نیچر کو اپنا موضوع بحث بنایا، مادے کو، اپنے جو قدرت کے مظاہر تھے ان کو انہوں نے اس پر بحث کی۔ سقراط نے جو ہے اس کو دائی سیلف پہ موڑ دیا، انسان پہ موڑ دیا، جس کا آج تک چورن خرم الہی صاحب بیچ رہے ہیں، نو دائی سیلف۔ 2000 سال سے وہ ہو رہی ہے، آج تک ایک بھی انسان ایسا آگے نہیں آیا ہے جو آگے بڑھ کے کہہ دے کہ ہاں آئی نو مائی سیلف۔ تو اس نے سقراط سے فلسفے نے ایک طریقے سے میٹا فزیکل ٹرم دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میٹا فزکس اس سے پہلے بھی نہیں تھی، اس سے پہلے تھی۔ پائتھاگورس نے کسی حد تک میٹا فزیکل ایلیمنٹ پہ بات کی، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ کائنات کا اسٹرکچر جو ہے نمبرز پر ہے۔ یہاں بھی خرم الہی صاحب ڈنڈی مار رہے ہیں، اور لازم بات ہے اس وقت آپ کے پاس اتنی مشینیں، اتنے ٹولز تو نہیں تھے کہ آپ کائنات کو اس انداز میں دیکھ سکیں۔ لیکن پری سوکریٹیز فلاسفر جو تھے ان میں سے کچھ کو مٹیریلسٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی، نیچر کی، مادے کی بات کرتے تھے۔ اور سقراط سے لے کے آگے پوسٹ سوکریٹیز فلاسفر جو تھے انہوں نے پھر جو ہے وہ کسی حد تک روح کی اور اس کی میٹا فزکس کی زیادہ باتیں
اس میں داخل کر دی، گو کہ ایرسٹوٹل نے تھوڑی سی کوشش کی. اب یہ پلیٹو کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں جتنی سائنس کی ترقی ہوئی اس میں بڑا اہم رول جو ہے وہ ایرسٹوٹل کے تھاٹ کا تھا، جس نے اپنے استاد کو پلیٹو کو کہا کہ بھائی مثلا پلیٹو نے کہا کہ اگر ایک بندے نے کوئی ٹرائنگل ہے، اس ٹرائنگل کو کسی نے راؤنڈ بنایا ہوا ہے، یا ایک سرکل کو جو ہے وہ کسی نے اگر ٹرائنگل کے طور پہ بنایا ہوا، تو دیکھنے والا ایک نظر میں کہتا ہے غلط ہے، تو وہ خیال اس کا کہاں ہے. پلیٹو کے حوالے سے خیر میں نے الگ سے ایک لمبی ویڈیو کی ہے. اور یا اگر آپ نے ایک ٹیبل پہ سیب رکھا ہے تو سیب ریڈ نظر آ رہا ہے، آپ کو راؤنڈ نظر آ رہا ہے، لیکن ریڈنس اور راؤنڈنس کہاں ہے، یہ اس نے سوال اٹھایا پلیٹو نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ ہر وہ شے جو موجود ہے اس کی اصل تصویر کسی امیجنیٹو ورلڈ میں، کسی خیالی دنیا میں. اور اس نے غار کی مثال دی کہ اگر آپ کو زنجیر باندھ کے بٹھا دیا جائے اور آگ جل رہی ہو تو آپ صرف پیچھے سے آگ کا ریفلیکشن ہی دیکھیں گے، آپ غار سے باہر جا کے نہیں دیکھیں گے کہ ریالٹی کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی اگر کسی خیالی دنیا میں، اب وہ خیالی دنیا کہاں ہے، یہ پلیٹو نے ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ خیالی دنیا آسمانوں پر ہے کہاں ہے. لیکن فرض کر لیں کہ وہ اگر خیالی دنیا کہیں پر ہے، اور اگر وہ خیالی دنیا زمان و مکان میں ہے، تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یا کائنات میں اگر 7 کانٹیننٹ ہیں، 2 بلین کے قریب اگر فرض کریں کہ یا ٹریلینز کے قریب گیلیکسیز ہیں، تو ان گیلیکسیز کی بھی کہیں پر تصویر ہے، امیج ہے. پھر ان کا سائز کتنا بڑا ہوگا اگر اچھا پھر وہ تصویر جو ہے کسی بھی موجودہ شے کی، وہ تصویر کس فارم میں ہوگی؟ کیونکہ جو کائنات میں چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں تو ایوولوشنری پروسیس میں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا مینڈک ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا. تو وہ جو خیالی دنیا میں اس کی اصل تصویر ہوگی وہ بھی کیا ایوالو ہوتی رہے گی. بھائی ایک مگرمچھ ہے، چھوٹا سا ہے، جب بھی خیالی دنیا میں تصویر ہے. ابھی پیدا ہوا ہے، جب بھی خیالی دنیا میں. لڑک پن میں آیا ہے، جب بھی اس کی خیالی دنیا میں ہوگی. پورا بڑا ہو گیا، پھر بھی مر گیا تو پھر بھی وہ مرا ہوا اس کا امیج ہوگا. اس کے بعد وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، فنا ہو گیا، اس کا بھی امیج ہوگا. تو اٹس ویری کمپلیکس. ایرسٹوٹل نے یہ کہا کہ بھائی آپ انالیسس اس پہ شروع نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹ کیا جو وجود ہوتا ہے، اس کی جو پراپرٹیز کا وجود ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. سیب ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، آپ نے ٹیبل سے سیب ہٹا دیا تو اس کی ریڈنس بھی چلے گئی، اس کی راؤنڈنس بھی چلی گئی. جو چیز آپ کو نظر آتی ہے اسی پہ دیکھ کر آپ انالیسس کر سکتے ہیں. یا حواس خمسہ میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے، آپ اس بحث میں نہ پڑیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی یا جو چیز دکھائی نہیں دیتی یا آپ کے حواس خمسہ سے ویریفائی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے کی یہ رستم خان خرم الہی صاحب مثلا اتنے بیسک فلسفیوں کو ایسا غلط کوٹ کرتے ہیں اور اتنے دھڑلے سے، اتنے کانفیڈنس سے کرتے ہیں کہ آئی ایم جسٹ سرپرائزڈ. تو یہ اسٹارٹ اپ پاکستان والوں کو اس حوالے سے میرے خیال سے سوچنا چاہیے، اور کم از کم جو باتیں یہ کہیں اس کو کہیں کاؤنٹر ویریفائی کر لیں یا چیک کر لیں. تھینک یو ویری مچ.